إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے رب کی طرف عاجزی کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ یہی تو وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ تو آج سورہ ہود کی آیت نمبر 23 سے بیان ہے تو کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اب پیچھے آپ کافروں کا، منافقوں کا، جہنمیوں کا، دوزخیوں کا بھی ذکر سنتے چلے آئے۔ پھر جو لوگ نافرمانی میں اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے، اب آگے فرمایا کہ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ تو پیچھے ان لوگوں کا ذکر گزرا تھا جن کے اوپر، جیسے کل کے درس میں آپ دیکھ لیں، جو اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھتے تھے، تو ان لوگوں کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی، کیونکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے۔ تو وہ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کے عذاب سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ کے عذاب جو تیار کر رکھا ہے وہ اس میں ڈالے جائیں گے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ جن کو ہم اپنا مددگار سمجھتی ہیں وہ ان کی مدد کریں گے، وہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا عذاب بھی دگنا کیا جائے گا، اور یہ حق کو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، یہ اندھے ہو گئے، یہ بہرے ہو گئے، یہ ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے دنیا کے بدلے میں دین کو فروخت کر دیا جن سے۔ پیچھے آپ ان لوگوں کا ذکر سنتے چلے آئیے جن سے۔ اب فرمایا اس رکوع کے اندر کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، وہ لوگ جنتی ہیں، اور وہ بلکہ نہ صرف جنتی ہیں بلکہ وہ ہمیشہ اس جنت میں رہنے والی ہیں، اس جنت کے اندر۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں، انہوں نے نیک عمل کیے تو انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی۔ تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان جب اللہ کی عبادت کریں تو عبادت کے وقت جب وہ اللہ نے جو بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، جس عمل پر بھی آپ عمل پیرا ہوں گے وہ عبادت ہی ہے نا، کہ صرف تسبیحیں پڑھنا تو عبادت نہیں ہے نا۔ ہر وہ عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو کچھ فرمایا گیا وہ سب عبادت کے اندر شامل ہیں۔ تو عبادت کے اندر ان کے دل اللہ کی طرف سے، ان کے دلوں کو ایک سکون ہو، ایک اطمینان ہو ان کو اللہ کی طرف سے، یعنی ان کا اللہ کے اوپر یہ ایمان ہو اور یہ یقین ہو کہ ان کے دلوں کو اطمینان ہو اور ان کے دلوں کو سکون ہو، اور اللہ کی طرف سے توجہ ان کی کسی اور طرف مائل نہ ہو، اللہ کی طرف سے ان کی توجہ جون سی وہ اور کسی طرف بھی نہ جائے جون سے، اور ہر طرف سے اپنے ذہن کو خالی کر کے
اللہ کی عبادت کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا اس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو نہ ان کی توجہ اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائی، گھر، کاروبار، دولت، دنیاوی معاملات میں، بس وہ ان کی توجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اب ظاہر ہے یہ اب ذکر ہو رہا ہے نیک لوگوں کا، تو نیک لوگ وہ ہیں جن کو یہ ڈر اور یہ خوف ہو کہ اگر اچھا نیک لوگوں کے ہی دلوں کے اندر یہ ڈر اور خوف ہوتا ہے کہ اگر ان کے عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو گئی تو کہیں ان کی گرفت نہ ہو جائے، اور جن کی رسی کھلی چھوڑی ہوتی ہے، جو نافرمان اور اپنی سرکشی کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کا ڈر نہیں ہوتا کہ مجھ سے کیا غلطی ہونے جا رہی ہے، یا میں کیا غلطی کرنے لگا ہوں، یا کہیں میرا یہ جو عمل جس طرح مجھے حکم دیا گیا تھا کیا میں نے اس کو اسی طرح پورا کیا اور مکمل کیا۔ ان کے دلوں میں ڈر نہیں ہوتا جو سرکش اور نافرمان لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ڈر اور خوف ہوتا ہے ان کو یہ ایک ڈر ہوتا ہے، ان کے اندر ان کے وجود میں ایک عاجزی ہوتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بس معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ جو میں نے نماز پڑھی اس کو قبول فرما لے، یہ جو میں نے روزہ رکھا اس کو قبول فرما لے، پتہ نہیں میری نماز تیرے شایان شان تو ہو ہی نہیں سکتی، بس تو قبول کر لے، میری عبادت تیرے شایان شان تو ہو ہی نہیں سکتی، تو اس کو قبول فرما لے۔ تو ان کے دلوں میں یہ ڈر اور یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میرے عمل کے اندر جو مجھے حکم دیا گیا ہے کسی قسم کی کوتاہی ہو گئی، کہ ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی، جن کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہوتا ہے، اگر میرے عمل کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی ہو گئی تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمام کے تمام اعمال ہی قیامت والے دن میرے منہ پر مار دیے جائیں کہ لے جاؤ ان کو بھی سارا جان سے، کیا کر کے لائیو جان سے۔ اس لیے ان کو اپنے عمل کے اندر ذرا سی بھی کوتاہی جون سی ہے، اور جن کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے وہ تو بڑے بڑے جیسے مرضی کام جن کا ذکر پچھلی آیات کے اندر گزرا ہے، مگر اب ان آیات کے اندر ان لوگوں کا، اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں سے قبولیت حاصل ہوتی ہے، جنہوں نے نیک عمل کیے، اور پھر صرف یہ نہیں کہ اپنے نیک عمل کے اوپر بڑا گھمنڈ کر لیا کہ میں تو روزانہ 5000 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، میں تو تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو فلانا بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی اشراق بھی پڑھتا ہوں، اور اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ یا فخر کرنے لگ جائیں۔ نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پھر بھی ڈرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، یا الہ العالمین پتہ نہیں میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کو کسی معافی کی ضرورت تھی، کسی توبہ کی ضرورت تھی، کسی مغفرت کی ضرورت تھی، جن کا صدقہ اور طفیل یہ ساری کائنات اور یہ بزم سجائی گئی، مگر حضور بھی دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، خود حضور استغفار کرتے۔ یہ کہ جس کا جتنا بلند مقام ہوگا اس کے دل میں اتنا ہی ڈر اور خوف ہوگا، اور جس کی رسی ڈھیلی چھوڑی گئی ہوگی اس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا کہ مجھے کیا حکم دیا گیا ہے اور میں نے اس کے اوپر کس طریقے سے جون سے عمل کرنا ہے جون سے۔ تو ان کو ہر وقت خوف رہتا ہے۔ نیک لوگوں کو جن کے متعلق اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، ان کو ہر وقت ایک ڈر اور خوف رہتا ہے کہ ہمارے نیک اعمال جو ہیں یہ کہیں ہمیں واپس نہ لوٹا دیے جائیں یا ہمارے منہ پہ ہی نہ مار دیے جائیں۔ تو اس لیے اس کو اپنے نیک اعمال کے متعلق کسی کو بھی یہ اطمینان نہیں ہونا چاہیے کسی بھی شخص کو کہ میرے جو اعمال ہیں یہ لازماً اللہ کی بارگاہ میں قبول کیے جائیں گے۔ نہیں، اس چیز کی کس کے پاس گارنٹی ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے، آپ نے جو حج کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے؟ تو حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک انصاری نوجوان آیا۔ کس کے پاس؟ حضرت عمر فاروق کے پاس۔ کہنے لگا امیر المومنین، آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ کو اللہ کی بشارت ہو، آپ اسلام لانے والوں میں مقدم ہیں،
شروع میں جو لوگ اسلام لائے آپ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اس انصاری نوجوان نے آ کر حضرت عمر فاروق کو یہ کہا، اس نے کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کو بشارت ہو، آپ ایمان لانے والوں میں مقدم ہیں، جو شروع میں لوگ ایمان لائے تو آپ جیسا کہ آپ کو علم ہے تو پھر آپ خلیفہ بنے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد وہ جگہ عطا فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہوئے آپ جون سے، تو پھر آپ نے عدل کیا، تو وہ انصاری نوجوان جو ہے وہ کہنے لگا یا امیر المومنین آپ کو بشارت ہو، آپ اسلام لانے والوں میں مقدم ہیں، آپ کو علم ہے، پھر آپ کو خلافت عطا ہوئی، آپ اس جگہ پر براجمان ہوئے اور پھر آپ نے عدل کیا اپنی اس کرسی کے اوپر، اور پھر ان تمام نیکیوں کے بعد آپ کو شہادت حاصل ہوئی، یعنی اس نے آپ کے اندر جو خصوصیات جو اللہ نے آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اس نے ان چیزوں کا آپ کو ذکر کیا۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا نا پیچھے اس آیت کی روشنی میں کہ کسی بندے کو اپنی عبادت کے بعد یا اپنے اعمال کے بعد، نیک اعمال کے بعد یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ میرے یہ اعمال لازماً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے، نہیں، یہ کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دیکھیں کہ نبیوں کے بعد سب سے بلند مقام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر فاروق کی شان، بزرگی، مرتبہ اور مقام جن سے حضرت عمر فاروق اس کو کہنے لگے، اس نوجوان کو، اے میرے بھتیجے، کاش یہ جو تو مجھے میری نیکیاں گنوا رہے، میری شہادت، میری نیکیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہونا، خلافت کا حاصل ہونا، ایمان میں مقدم، آپ کا سب سے پہلے ایمان لانا، یہ جو ساری تو میری بزرگی اور نیکیاں گنوا رہا ہے، کاش کہ یہ سب برابر ہو جائے، کاش کہ یہ سب برابر ہو جائیں۔ یہ جو تو مجھے بتا رہا ہے کہ یہ مرتبہ اور مقام ہے عمر فاروق آپ کا، آپ کو بشارت ہو، یہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں، بس ایک ہی بات ہے کہ مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب ہو، مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب ہو، یعنی کہ بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق جیسی ہستی جون سی ہے، آج تو میں اکثر کہتا ہوں نا، کوئی بندہ 2 دن نماز پڑھ لے اور روزہ رکھ لے اور تہجد پڑھ لے اور تسبیحیں پڑھنی شروع کر دے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے کہ میرے سے زیادہ بڑا تو بزرگ ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں، حضرت عمر فاروق کا کہ یہ کیفیت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کاش یہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں، یہ جو تم مجھے کہہ رہے ہیں نا، یہ شہادت کا مقام، ایمان میں مقدم، اور میری نیکیاں اور خلافت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نائب رسول، آپ اس جگہ کے اوپر آنا اور عدل اور انصاف، کاش کہ یہ سب کچھ برابر ہو جائے، بس نہ مجھے کوئی ثواب ہو نہ مجھے کوئی عذاب ہو، میں اللہ کی ناراضگی سے محفوظ ہو جاؤں جن سے، بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے، صرف میرا اللہ مجھ سے جن سے راضی ہو جائے۔ تو جیسے میں کل پرسوں آپ کو وہ واقعہ سنا رہا تھا خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ بیت اللہ شریف کی دیوار، وقت کے غوث اور کتب، وقت کے غوث کتب، اتنے بڑے وقت کے ولی، سلسلہ نقشبندیہ جہاں سے مشہور ہوا اور جہاں سے یہ سلسلہ نقشبندیہ چلا، خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند خانہ کعبہ کی دیواریں پکڑ کر زار و کتار رو رہی ہیں،
اور کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہی ہیں؟ زارو کتار اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے یہ حضور غوث اعظم کا واقعہ ہے. جو ان سے کسی نے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ بیت اللہ شریف کی دیواریں پکڑ کے کیوں اس طرح زارو کتار رو رہے ہیں؟ اور فرما رہی ہیں کہ اگر میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہ ہوئے تو یا اللہ قیامت والے دن اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں مقبول نہ ہوئے تو قیامت والے دن مجھے اندھا نابینا کر اٹھانا کہ جب تیرے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے گزر ہو یا ان کا سامنا ہو تب میں اپنی آنکھیں ان کی آنکھوں کے ساتھ نہ ملا سکوں. اور بعض جگہوں پر ہے کہ جب تیرے بندوں کے سامنے میرا ذکر ہو گزر ہو تب میں ان کی آنکھوں سے اپنی آنکھیں نہ ملا سکوں. خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک دن اپنے گھر سے نکلے تو آپ نے دیکھا ایک نوجوان جا رہا ہے بچہ. آپ نے دیکھا اس بچے کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا. آپ نے کہا یہ قرآن مجھے دکھاؤ. اس بچے نے آپ کو قرآن پاک دے دیا. آپ نے قرآن پاک کو کھولا تو جب آپ نے قرآن کھولا تو سامنے آیت تھی قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، اور ان کا کتا ان کی دہلیز پر اپنی کلائیاں بچھائی بیٹھا ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے اس بچے سے قرآن لے کر جب قرآن کھولا تو آپ کی نظر اس آیت کے اوپر پڑی، اس آیت کے اوپر. بات پھر وہی نا، جس کا جتنا بڑا مرتبہ اور بڑا مقام ہوگا اس کے اندر اتنی ہی عاجزی اور انکساری ہوگی. جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا، جتنا بڑا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے حضور سے پوچھا نا ایک حدیث میں، جیسے جو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کی ہے کہ یا رسول اللہ اتنا آپ روئے اتنا روئے آدھی رات کے وقت نماز کے اندر کہ بلال حبشی نے فجر کی اذان کہہ دی 2 رکعتوں کے اندر، 1 رکعت بھی مکمل نہ ہوئی. تو حضور نے فرمایا حالانکہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ کا تو صدقہ ساری ایمان والوں نے بخشے جانا ہے، تو دنیا نے بخشے جانا ہے، تو آپ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ نہ بنوں. اے عائشہ، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہوگا اس کو اتنے ہی ان چیزوں کی اور اللہ کی بارگاہ کی معرفت ہوگی. خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے جب اس بچے سے قرآن لے کر کھولا تو وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی دہلیز پر اپنی کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے، ان اولیاء کی دہلیز کے اوپر. تو خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، آپ نے فرمایا ہاں یہ ہمارے ہی متعلق فرمایا گیا ہے. یہ ہمارے ہی متعلق فرمایا گیا. کتنی عاجزی، کتنی انکساری، کتنی عاجزی اور کتنی انکساری. اپنے آپ کو کس سے ریزیمبلنس دے رہی ہیں. جب یہ پڑھا ان کا کتا ان کی دہلیز پر کلائیاں بچھائے بیٹھا ہے، فرمایا یہ ہمارا ہی ذکر ہے، یہ ہمارے ہی متعلق کہا جا رہا ہے. خواجہ خواجگان حضرت بہاؤالدین نقشبند، اسی لیے کسی نے کہا ہے نا، سر بلندی ہے جہاں میں خاک ساروں کو نصیب. سر بلندی ہے جہاں میں خاک ساروں کو نصیب. بیشتر دیکھا ہے اڑتے خاک کو افلاک پر. آپ کو زمین کی مٹی ہوا میں اوپر اڑتی نظر آئے گی جان سی. تو یہ ایک ہے، خراسان کے ایک بزرگ تھے قادری سلسلے کے. آپ کو ایک اشارہ ہوا کہ ہلاکو خان کا جو بیٹا ہے تگودار خان، آپ اس کو اسلام کی طرف لے کر آئیں. تو آپ خراسان سے وہاں گئے. تو آپ کو پتہ ہے ہلاکو خان کتنا ظلم کی انتہا تھی. تو آپ اس کے دروازے کے باہر، قلعے کے محل کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے.
نورانی چہرہ، قادریہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، اس وقت ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، میں نے ان کا نام بھی پڑھا ہوا ہے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کے محل کے باہر. اب وہ آیا، وہ کہیں گیا ہوا تھا باہر، جب وہاں سے گزرا اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ میرے باہر دروازے کے پر بیٹھے ہیں، نورانی چہرہ ہے، بے ادب اور گستاخ تھا. اس نے کہا بابا یہ بتاؤ تمہاری داڑھی کے بال اچھی ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس اللہ کے ولی سے، اس قادریہ سلسلے کے بزرگ سے جن کو اشارہ غیبی ہوا تھا کہ ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو ایمان کی طرف، اسلام کی طرف لے کر آؤ، اور وہ سفر کر کے وہاں پہنچے. اب وہ بیٹھے ہوئے، کوئی اور ہوتا تو شاید ایک دم غصے میں آ جاتا، جلال میں آ جاتا، یا برا مان جاتا، محسوس کر جاتا. جب اس نے پوچھا نا کہ بتاؤ بابا تمہاری داڑھی کے بال اچھی ہیں یا میرے کتے کی دم؟ انہوں نے کہا بیٹا اگر تو میں اپنی خدمت سے اپنے محبوب کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میری داڑھی کے بال اچھی ہیں، اور اگر میں اپنی خدمت سے اپنے محبوب کو راضی نہ کر سکا تو پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے، پھر تیرے کتے کی دم اچھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری. وہ علیحدہ بات ہے وہ آگے کیا واقعہ ہے کہ وہ پھر ایمان لے آیا، کس طرح چھپ کر ایمان لایا، جیسے بھی لایا. بات یہ چل رہی ہے کہ کسی کو اپنے اعمال کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بڑا نمازی، میں بڑا روزے دار، میں بڑا پرہیزگار، اور بس یہ گھمنڈ اور یہ تکبر اور یہ غرور اور یہ تصنع اور یہ بناوٹ اور یہ ریاکاری، یہ سیدھا بندے کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، سیدھا جہنم کے اندر. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کئی دفعہ وہ حافظ قرآن اور اس شہید اور اس سخی کا واقعہ سنایا جو لوگوں میں سخاوت کرتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کے راستے میں بظاہر شہید ہوتا ہے. یہ تکبر اور غرور، تصنع، بناوٹ، ریاکاری، دکھاوا سیدھا بندے کو جہنم کے اندر پہنچاتا ہے، سیدھا جن سے. ان لوگوں کی شان یہ کہ وہ بابا کھڑی والے شریف مجھے یاد آ گئے. راتی کر کر زاری رومن نیند اکھاں دی توندے، راتی کر کر زاری رومن نیند اکھاں دی توندے، فجری او گنہار کہاون ہر تھی نیویں ہوندے. اور ساری رات رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں ڈرنے والے، گھبرانے والے، اللہ سے معافیاں مانگنے والے، دن کے وقت ہر کسی کے سامنے نیچے ہی ہوتے دکھائی دیں گے جن سے ساری رات اللہ کی بارگاہ میں. یہ بخشے ہوئے جنتی لوگ جن سے ان کی حال یہ کہ وہ جو بابا غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ شعر ہے، یا بابا فرید صاحب کا یا بابا غلام فرید صاحب کا، کہ فریدہ کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس، گناہ پریا میں پھرا لوگ کہن درویش. یہ مجھے لگتا ہے انہوں نے میرے لیے شعر کہا تھا. فریدہ کالے مینڈے کپڑے تے کالا مینڈا ویس، گناہ پریا میں پھرا لوگ کہن درویش. لوگ کہیں درویش ہے، اللہ کا ولی ہے، بڑا بزرگ ہے، اور یہ تو مجھے پتا ہے کہ میری حالت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں.
تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے اپنے رب کی طرف عاجزی کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون،